بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ امر یقینی ہے کہ ہر ایک جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو یہاں پر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق قبر انسان کی 5 منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس منزل میں ناکام ہو جائے تو آگے کی منازل انتہائی مشکل اور خراب ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس قبر کی مٹی کو ہموار کرتا ہے، اور جب لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کے دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان قبر میں روتا رہتا ہے، اپنی بساط کے مطابق اپنے دوستوں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن اس وقت اس کی آواز کوئی نہیں سنتا اور وہ وہاں قبرستان میں اپنی قبر میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ان کا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، وہ کس شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ہم سے اس دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے اور اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اور میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی ہے، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ وہاں جانے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور ایک آواز یہ سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد اس دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اسی مکان میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جڑ سائے منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، اور جو کچھ بھی چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ روایت میں آتا ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اس کے سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے تھے وہ قدم نیکی بن کر پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے تو اگر دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز
اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے دور ہو جاؤ، یہ شخص دنیا میں انتہائی مشقت اٹھاتا رہا، اسے آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی اس کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے ادھر سے تیرا راستہ نہیں۔ جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو جو قدم با جماعت نماز کے لیے اٹھے تھے وہ اس کو روک لیتے ہیں، غرض جس طرف سے بھی آنا چاہے اس کو راستہ نہیں ملتا، لہٰذا وہ عذاب ان عبادات کے مقابلے میں عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادات سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرح کسی عبادت میں کوئی کمزوری ہو تو میں اس کی طرف سے ہمدرد بن کر اس کا ساتھی بن جاؤں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس عذاب کو دفع کر دیا ہے، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ محترم ناظرین، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے ورثہ چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں، ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی طرح گرج کرتی ہے، ان کی دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن چل کر مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کا معاملہ یہ مومنوں مسلمانوں کے ساتھ نہیں کریں گے، ان دونوں کے ساتھ ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوگا جو اتنا بھاری ہوگا کہ اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو درکنار اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ یکدم اٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر دونوں فرشتے کہتے ہیں تو نے سچ کہا، تو اس قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، قبر چاروں طرف سے وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اسے ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے اور وہ کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالی کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے اسی وجہ سے کہ تم نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی ہے۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کے بعد اس کے قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ محترم ناظرین، دوسری طرف جب نافرمان، فاسق اور فاجر، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں اور اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے قبر میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو اپنے نبی کے متعلق کیا جانتا ہے؟ وہ ان کے ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں، ان کے مارنے کی چھنکاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے
کے بعد فرشتے اس کو کہتے ہیں اوپر دیکھ، اوپر جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کے باغ و بہار اس کو نظر آتی ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس شخص کو اس وقت ایسی حسرت ہوگی جیسی حسرت پھر اس کو کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جس سے قیامت تک گرم ہواؤں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قبر کے بارے میں نیک شخص کے لیے کہ یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، تو نیک انسان کے لیے جنت کا باغیچہ ہے اور بدعمل اور فاسق انسان کے لیے یہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اور قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر ایک بڑا فتنہ ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بچیں، اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کریں، قبرستان جایا کریں اور موت کو ہم یاد رکھیں، اسی لیے کہ اللہ نے موت کو اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے کہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون نیک اعمال کرتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے حساب لیا جائے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی وحی اس کے رسولوں اور انبیاء علیہ السلام تک پہنچانے کے امین ہیں۔ آدمی کے اعضاء میں سے جو سب سے پہلے کلام کریں گے اس کی ران اور ہتھیلی ہوں گے۔ سب سے پہلے بندے سے جو اس کی خصلت اٹھائی جائے گی حیا ہے۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلے جو اٹھایا جائے گا حیا اور امانت ہے۔ سب سے پہلے اپنے دین میں تم جس سے محروم ہوگے امانت ہے۔ سب سے پہلے جو امت محمدیہ سے اٹھائے جائیں گی امانت اور خشوع ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جنہیں خلعت پہنچائی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلا جو فیصلہ کیا جائے گا قتل کا ہوگا۔ سب سے پہلے جس عمل کا آدمی سے حساب لیا جائے گا نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں عورت سے پوچھا جائے گا، ایک اس کی نماز کے بارے میں، دوسرا اس کے شوہر کے حقوق کے بارے میں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا وہ ہے نعمتوں کے بارے میں۔ اسے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تیرے جسم کو تندرست نہیں رکھا تھا، تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا۔ سب سے پہلے جو میزان میں رکھا جائے گا حسن خلق ہے۔ سب سے پہلے جو بندے کے میزان میں رکھا جائے گا اس کے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہوا مال ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جھگڑا کرنے والے دو پڑوسی ہوں گے۔ سب سے پہلے حوض کوثر پر وہ خوش نصیب آئیں گے جو اللہ کی رضا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے عرش کے نیچے سایہ حاصل کرے گا، مسجد سے دل لگانے والا ہوگا۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور دابتۂ الارض کا نکلنا ہے۔ لوگوں میں سب سے پہلے ہلاکت سے دوچار ہونے والے قریش ہوں گے۔ سب سے پہلے قریش اور میرے اہل بیت ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانکے گی۔ سب سے پہلے اس امت کی اصلاح زہد اور یقین میں ہوئی۔ سب سے پہلے اس کا فساد بخل اور عمل یعنی جھوٹی امید میں ہوگا۔ سب سے پہلی زحمت جو زمین سے اٹھائی جائے گی طاعون ہے۔ سب سے پہلی نعمت جو زمین سے اٹھائی جائے گی شہد ہے۔ سب سے پہلی بلا جو اس امت میں اپنے نبی کے وصال کے بعد وقوع پذیر ہوئی شکم سحری ہے، کیونکہ جب لوگ شکم سیر ہوئے تو ان کے جسم فربا ہو گئے اور ان کے دل کمزور ہو گئے اور ان کی شہوات بے قابو ہو گئیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا وہ ہوگا جو دنیا میں نابینا رہا ہوگا۔ سب سے پہلے حوض کوثر پر امت محمدیہ کے وہ فقراء آئیں گے جن کے سر کے بال بکھرے اور کپڑے میلے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ناز و نام میں پہلی عورتوں کی طرف سے پیشکش کے باوجود نکاح نہیں کرتے، جن کی حاجات راوی نہیں کی جاتی۔ سب سے پہلے جس کے لیے زمین قبر شک
ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ ہی سب سے پہلے ہیں جو جنت کے دروازے پر دستک دیں گے، سب سے پہلے شفاعت کریں گے، سب سے پہلے آپ ہی کی شفاعت قبول کی جائے گی اور آپ ہی سب سے پہلے ذات باری کی جمال متعلق کا دیدار کریں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے انبیاء کرام ہوں گے، پھر علماء اور پھر شہداء ہوں گے۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے جن پر حق سلام بھیجے گا وہ ان سے مصافحہ کرے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے پہلے جنہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا خوشحالی اور تنگ دستی میں کثرت سے حمد و شکر کرنے والے ہوں گے۔ تاجروں میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا سچ بولنے والا تاجر ہوگا۔ سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت ضیافت کھائیں گے مچھلی کا گوشت ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔